الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعے کا ہمارا موضوع آپ سب حضرات کو ازبر یاد ہو چکا ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، بعض اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ معجزہ بھی نبی کا برحق ہے، کرامت بھی ولی کی برحق ہے، لیکن معجزہ اور کرامت میں نبی اور ولی کی مرضی اپنی نہیں ہوتی، مرضی اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے عقائد خراب ہوئے، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو مختار سمجھ لیا اور قادر سمجھ لیا، ان کو دھوکہ اللہ کے نبیوں کے معجزوں سے اور اللہ کے ولیوں کی کرامات سے لگا۔
جب انہوں نے نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا معجزہ جو کہ ناممکن کام تھا ممکن ہو گیا، اسے دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ ان کی مرضی ہے اور اختیار ہے، یہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ بات ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو معجزہ اور کرامت ظاہر ہوتی ہے، اللہ نہ چاہیں تو نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے اتنا دلائل دیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ انشاءاللہ آپ میں سے کسی بھائی کا نظریہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان والے بندے کے لیے دلیل اور حجت اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ باقی ہمارے لیے کوئی چیز حجت اور دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی کرامتوں کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کی نظر میں جو اللہ کا پیارا ہے وہ ہے۔ ولی تو بعد میں ہے، نبیوں کے بعد مرتبہ اور درجہ تو صحابہ کا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی کوئی کرامت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ولی نہیں۔ میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ آپ نے کبھی کسی کتاب میں، کسی عالم کے خطاب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت نہیں سنی ہے، حضرت عثمان کی کوئی کرامت نہیں سنی ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں، جن کے ایمان کی، تقوی کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں، ان کے ہاتھوں کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کے ولی نہیں، وہ تو ولیوں کے بھی سر تاج ہیں۔ ساری کائنات کے ولی مل کر کسی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک ہی کرامت ہے کہ وہ مکے کی گلیوں میں تہجد کے وقت میں چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سیر کر رہے ہیں معراج کی رات میں، اور اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز اور آہٹ محسوس فرماتے ہوئے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل ہمارے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے آگے کوئی نہیں چل رہا، آپ کا غلام بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ اللہ نے آپ کو جنت میں، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جنت میں اللہ نے سنوائی ہے۔ کرامت برحق ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے معراج سے واپس اور بلال سے پوچھا تو بلال کو خود نہیں پتا کہ میرے پاؤں کی آہٹ کہاں پہنچی ہے۔ اگر بلال کے اپنے اختیار اور مرضی سے ہوتا تو بتا دیتے۔ حضور نے بتایا، بلال ایسا ایسا ہوا، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے تیرا نام لیا، کون سا ایسا کوئی خاص کام کرتے ہو، کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہو جس عمل کی برکت سے اللہ نے آپ کے پاؤں کی آہٹ کو اتنا اٹھایا اور فرشتوں کا قبلہ بھی نیچے رہ گیا، بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، تیرے جوتوں کی آہٹ جنت میں آ رہی تھی، کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں ہے میرا، کوئی خاص نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر بھی ذرا سوچو دیکھو، ہمارے جیسا تو کوئی تھا نہیں نا کہ میں اتنی تسبیح پڑھتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھنا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو فرض ہے۔
فرض کی ادائیگی، اس کو عبادت گزاری نہیں کہا جائے گا کہ یہ بندہ عبادت گزار ہے۔ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کو سخی نہیں کہا جائے گا کہ یہ سخی ہے، اس نے فرض ادا کیا۔ ایک شخص صرف فرض روزے رکھتا ہے، اس کو روزے دار نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، فرائض پورے کرنے کے بعد تہجد میں اٹھنے والا یہ عبادت گزار ہے، اشراق کے نفلیں پڑھنے والا یہ عبادت گزار ہے، چاش کی 2 رکعت کے حرص کرنے والا یہ عبادت گزار ہے۔ فرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی ہو گئی، اب بھی کوشش میں ہوتا ہے کوئی ضرورت مند، کوئی محتاج، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کہیں مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی یتیم خانہ، کہیں کسی طالب علم کی کتابیں، کسی کا بستہ، کسی کا لباس، کسی کے لیے بستر، اس چیز کا اگر انتظام کرتا ہے تو اس بندے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بندہ سخی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہم سے تو 5 وقت کی نماز ہی پوری ادا نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پوچھ لے تو پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ، اور اسی پہ ہی تذکرہ اسی کا ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کمال اس کا ہے، رات کی تاریکی ہو، سردیوں کی رات ہو، فرض پڑھ کے سویا تھا، جاگ ہو گئی، سوچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوافل تہجد کے بڑے محبوب تھے، نہ گھر میں چھوڑتے تھے نہ سفر میں چھوڑتے تھے، ہیں نفلیں، اللہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھے، لیکن اٹھ جاتا ہے، گرم بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا کھڑا ہونا، رکوع، سجدہ، اللہ کی عبادت کبھی کر کے دیکھیے گا، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اللہ صرف میرا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اکیلا ہو اور تصور یہ ہو کہ میری ہر حرکت کو رات کی اس تاریکی میں، جبکہ سارے لوگ سو رہے ہیں، گھر والے بھی سو رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں، میرا رب میری اس حالت کو دیکھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم کی میری صدائیں جو کہ اپنے کانوں تک بھی نہیں پہنچ رہی ہوتی، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات میں نہیں سن رہا، وہ سن رہا ہے، تب پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے کلمات، رب سے مانگی گئی دعائیں، وہ ایسا ہی ہے جس طرح ڈائریکٹ آپ اللہ سے کوئی چیز درخواست کرتے ہیں اور اللہ آپ کی پوری کر دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں تہجد کا اتنا بڑا ثواب رکھا گیا۔ تو بلال نے آگے سے نہیں بتایا، حضور نے پھر ذرا مزید توجہ سے پوچھا، پھر بھی دیکھو، کہنے لگے اور تو کوئی عمل نہیں، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت، جس کو ہمارے ہاں تحیت الوضو کہتے ہیں، وضو کے 2 رکعت۔ یوں نہیں ہے کہ وضو صرف نماز کے لیے کرنا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے اکثر وقت جو ممکن ہو باوضو رہیں۔ اور بلال بتا رہے ہیں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں، نماز کا وقت ہے تو نماز نہیں ہے وقت تب بھی 2 رکعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، پتہ چلا کہ تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو اتنا بلندیوں تک پہنچایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، صحابہ تو سب سے بڑے ولی ہیں، ان میں سے تو بہت کم ہیں جن کے ہاں سے کرامت کا ظہور ہوا، باقی جن سے کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ اور میں نے آپ کو اس بارے میں بھی متوجہ کیا، آپ میں سے ہر شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، جو بھی ایماندار ہے اور اللہ کے حکموں کا ماننے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ،
سین کے ساتھ ہے۔ ان کی کرامت بھی حدیث کی کتابوں میں معروف ہے۔ لشکر کے ساتھ گئے تھے، بچھڑ گئے جنگل میں، راستہ بھول گیا۔ اتنا بڑا جنگل، کہیں سے بھی کوئی باہر نکلنے کی صورت نہیں بن رہی، راستہ نہیں مل رہا۔ سامنے دیکھا تو شیر آ رہا۔ شیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جنگل کے بادشاہ، میرا نام سفینہ ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، راستہ نہیں مل رہا۔ شیر دم ہلانے لگا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے سفینہ کی بات کو سمجھ لیا، جس طرح ایک پالتو گھر کا جانور خوشامد میں دم ہلاتا ہے، بزبان حال ایسا لگتا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ اگر تو محمد عربی کا غلام ہے تو ان کے غلاموں کا میں بھی غلام ہوں۔ حضرت سفینہ اس شیر کے قریب گئے تو شیر ایک راستے کی طرف چلا۔ یہ بھی ساتھ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے، جس طرح گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ جہاں کہیں اور درندے آنے لگتے، حضرت سفینہ کی طرف بڑھنے لگتے، یہ شیر خونخوار نظروں سے ان کی جانب دیکھتا اور سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کہہ رہا ہو کہ مت کے اس کے قریب آنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ چلتے چلتے جہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی دیگر صحابہ کرام کا لشکر تھا، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، شیر وہاں تک ان کو لے کر گیا اور پھر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ یہ حضرت سفینہ کی کرامت۔ شیر نے ان کی زبان کو سمجھا، انہوں نے بھی شیر سے کلام کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کہ جو رب ہمیں قوت گویائی عطا فرمانے والا ہے، ہمیں سماعت ایسی عطا فرمائی کہ ہم بولیاں سمجھ جاتے ہیں، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کا کلام جانور کو سمجھا دے، جانور کا کلام انسانوں کو سمجھا دے۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا۔ ایک وقت تھا جب مومن بندے اللہ کے اتنا فرما بردار تھے کہ وہ درندے جو انسان کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جائیں، وہ بھی مومن کی بات مانتے تھے۔ آج ہمارے ایمان کا لیول یہاں تک ہو گیا، اپنا بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، اولاد والدین کی بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، وہ جانور فرما برداری کر رہے ہیں۔ یہاں پر اولاد فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ تجزیہ میرا اہل علم کا وہ یہ ہے، جب بندہ اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ ان کی سواری کا جانور کبھی کبھی بدکنے لگتا، اچھلنے لگتا، تو وہ فرماتے ہیں جب بھی کبھی مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، میں نے نوٹ کیا اس دن میری سواری کا جانور بھی میری فرما برداری کرنے سے باز آنے لگا۔ وہ میری نہیں مانتا تھا کیونکہ میں اپنے رب کی نہیں مان رہا۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تو میرا ہو کے، جبکہ تو ایک سبب ہے نا، اپنی اولاد کی پیدائش کے لیے ایک سبب اور ذریعہ ہے، تیری وجہ سے تیری اولاد اس دنیا میں آئی ہے، اور میں تو وہ ذات ہوں
خلقنا الانسان من نطفہ، میں نے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے، بوند سے تجھے وجود بخشا اور ایسا بنایا کہ فی احسن تقویم، اتنا خوبصورت سانچے میں ڈھالا میں نے تیری شخصیت کو کہ جیدار مخلوقات، غذا کھانے والی چیزیں، مختلف جانور، آپ اگر ان میں غور کریں ان سب کے منہ جھکے ہوئے ہیں زمین کی جانب، جب وہ چلتے ہیں منہ ان کا نیچے ہوتا ہے۔ اے انسان فی احسن تقویم، تجھے میں نے ایسا بنایا، تو جب چلتا ہے تیرا منہ نیچے نہیں ہوتا، تو منہ اٹھا کے چلتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے سر میرے سامنے رکھ دیتا ہے سجدے میں نے تجھے یہ رفعت عطا کی ہے کہ اب تو جب بھی چلے گا تیرا سر اونچا رہے گا، جھکے گا تو صرف میرے سامنے جھکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں تو اپنی اولاد کے دنیا میں آنے کے لیے صرف ایک سبب اور ذریعہ بنا، تخلیق کرنے والا میں ہی تھا، تجھے میں نے تخلیق کیا میرا بندہ ہو کے۔ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں۔ رازق کی طرف تیری توجہ نہیں ہوتی، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا، جبکہ وہ رزق میں نے دینا ہے، میں نے عطا کرنا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، جو میرا مسلمان بھائی فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگتا، اس وقت آواز لگانے والا، صدا دینے والا رازق تھا، وہ کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پھر 8 بجے اٹھ کے بھاگتا ہے کس کے پیچھے؟ روزی، رزق۔ رازق نے بلایا تو نہیں آیا، رزق کے پیچھے جب بھاگا نا تو اللہ فرماتے ہیں اب تیرا رزق تیرے آگے ہوگا، تو اس کے پیچھے ہوگا۔ میرے پاس آ جاتا نا پھر تو آگے ہوتا، تیرا رزق تیرے پیچھے ہوتا، کیونکہ رازق میں ہوں، رزق میں نے دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی تو میری نافرمانی کرتا ہے نا تو تیری اولاد، ان کی پیشانیاں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، وہ تو میری مٹھی میں ہیں۔ تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں ان کو تیری نافرمانی میں لگا دیتا ہوں، اور جب تو میری فرما برداری کرتا ہے تو پھر جنگل کے شیر بھی تیرے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اما پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، آخری پارے میں، سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں مجاہدین کے گھوڑوں کی، ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی دھول اور چنگاریوں کی قسمیں اٹھا کر آخر میں اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتے انسان کا تذکرہ بیچ میں کیوں کر دیا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر یہ خود بھی گواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں گھوڑا ایک جانور ہے، مالک کا کتنا فرما بردار ہے، یہ بھوکا رکھے یا پیاسا، حالت جنگ میں ہے، تیر تلوار چل رہے ہیں، آنکھیں تو گھوڑے کی بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، دیگر گھوڑے کسی کے پاؤں کٹے پڑے ہیں، کوئی زخمی ہے، کوئی مر چکا ہے، لیکن اس کا مالک اس کی لگام کو جس جانب بھی کھینچتا ہے اور ایڑ لگاتا ہے یہ اسی جانب چل پڑتا ہے، اگر اس کو دریا میں ڈالتا ہے تو بھی مالک کی فرما برداری، وہ جانور ہو کر اپنے مالک کا اتنا بڑا فرما بردار۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک اے انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
ایک وقت تھا کہ انسان مومن جانور بھی اس کی مانتے تھے، آج اس کی اولاد بھی اس کی نہیں مانتی۔ نوجوان اور وہ حضرات جنہوں نے اب بھی کچھ کھویا ہے، ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کی ہے، اگر اماں ابا میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک حیات ہیں، غنیمت سمجھو، ان کی خدمت کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو۔ ان سے پوچھو جو نہیں کر سکے، آج وہ صرف یوں کہتے ہیں نا کہ کاش اماں ابا ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے۔ جن کے ہیں ان کو تو کاش کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، اور اتنا خدمت کرو ان کی، اتنا راضی رکھو ان کو کہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کریں، وہ خدمت سے خوش ہو کر خود ہی دعائیں دینے لگے۔ ادب اور احترام یہ بھی اللہ نے قرآن میں سکھایا کہ ماں باپ کا کس طرح کرنا ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی اس میں دعا بھی اللہ نے سکھائی کہ مجھ سے یوں دعا کیا کرو ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بچپن کا تذکرہ اللہ نے اسی لیے کیا کہ دعا مانگتے ہوئے تیرا تصور ہونا چاہیے کہ ماں باپ نے میرے بچپن میں کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں میری پرورش میں۔ یا اللہ جس طرح وہ شفیق بن کر انہوں نے مجھے پالا، تو سارے شفقت کرنے والوں میں سے سب سے بڑا شفیق ہے، اللہ تو ان پر شفقت فرما اور مہربانی فرما۔ ادب سب سے زیادہ والد کا سکھایا گیا، خدمت سب سے زیادہ ماں کی سکھائی گئی۔ وہ عورت ہے نا، وہ کمزور ہے نا، صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ وہ کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے ثم من، پھر کون ہے میری خدمت کا مستحق؟ حضور فرماتے ہیں ثم اموں کا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے ثم من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ تین مرتبہ ماں کے لیے حضور فرماتے رہے۔ محدثین کرام اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اگر درجہ بندی کی جائے، 4 حصے کیے جائیں خدمت کے، تو 3 حصے اماں کے ہیں، 1 حصہ والد کے لیے ہے۔ اور اگر اپنی پیدائش میں انسان غور و فکر کرے تو 3 ہی مراحل ہیں جن سے ماں بہت مشقتیں اٹھا کر گزرتی ہے، حالت حمل میں بھی، پیدائش کے وقت بھی، اور دودھ پلانے کے زمانے میں بھی۔ 3 حالتیں ایسی ہیں، بچہ پیٹ میں پڑ رہا ہوتا ہے، ماں کمزور ہو رہی ہے، وہ اپنا خون دے رہی ہے، خون جگر پلا کر پیٹ میں پال رہی ہے، اور جب بچہ جنتی ہے، میں اور آپ آج تو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ایسے ہی آ گئے تھے دنیا میں، موت کو ہاتھ لگا کر آئی اماں اور ہم وجود میں آ گئے، پھر جو اس نے دودھ پلایا اور ہماری پرورش کی کہ سرد راتوں میں سہولتیں آسائشیں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اگر ایسا موقع آیا خود گیلے بستر پر سو گئی، میرا معصوم خشک بستر پر سوئے گا تو آرام کرے گا، ورنہ یہ آرام نہیں کر سکے گا۔ اس طرح سینچا، پالا، مشقتیں اٹھائیں۔ 3 حالتیں مشقت کی تھیں، اس لیے 3 ہی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت کی سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
پچھلے جمعہ کو بیان ہمارا کافی لیٹ ہوا، میں کافی دیر سے آیا۔ میری اماں کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو اماں کے ساتھ ہی تھا ہسپتال میں، ٹائم اتنا زیادہ لگ گیا۔ تو یقین کریں کہ یہ خدمت، یہ دیکھ بھال، یہ مواقع ان میں ہوتا ہے پھر توجہ، پھر بندے کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نہ کہیں آپ کہ اماں میرے لیے دعا کر، وہ قدم قدم پہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں۔ جن حالتوں سے میں گزر رہی ہوں، اللہ کرے تجھ پر یہ وقت نہ آئے۔ کیا مطلب؟ تیری آنکھیں سلامت رہیں، تو مشقت اٹھا کے میری خاطر اس طرح لگا ہوا ہے پورا پورا دن۔ ماں باپ جب آپ ان کو راضی رکھتے ہیں پھر نہیں کہنا پڑتا کہ میرے لیے دعا کریں، پھر وہ بغیر کہے دعائیں دے رہے ہوتے۔ اللہ ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرے موضوع سے متعلق بھی بات ہے، کرامت کے متعلق، فرمایا 3 بندے جا رہے تھے، شدید آندھی اور طوفان اور بادلوں کی آمد دیکھی، بارش برستی دیکھی، کوئی جائے پناہ نہیں، راہ گیر ہیں، مسافر ہیں۔ ایک غار دیکھی، غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا، غار میں چلے گئے، اوپر سے ایک بھاری چٹان جو لڑھکتی ہوئی گری، غار کے منہ کے سامنے آ کر رک گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں مل کے بھی زور لگاتے ہیں، چٹان اتنی بھاری ہے، باہر نہیں نکل سکتے، روشنی کی کوئی صورت نہیں، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اندھیرا ہے، کوئی آواز سننے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس کے ماننے والے تھے، ایمان تھا، جہاں کوئی سننے والا نہ ہو وہاں سے آہو بکا کا سننے والا کون ہے؟ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو وہاں مدد کرنے والا کون ہے؟ مشکل آ پڑی ہے نا، مشکل کشائی کرنے والا اکیلا اللہ، واحد مشکل کشا۔ آپس میں کہنے لگے کوئی صورت نہیں یہاں سے جان بچا کر نکلنے کی، اپنا کوئی اچھا عمل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، رب کے حضور پیش کرو، ہو سکتا ہے ہمارے اس نیک عمل کی برکت سے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جو اپنی چچزاد بہن کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، وہ نیک پاک باز بی بی تھی، وہ اس کو منع کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا وہ بیچاری مجبور ہو گئی، بچے اس کے فاقے میں ہیں، بھوک میں ہیں، یہ مالدار تھا، اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی مجھے 1000 درہم دے دو، میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ اس نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری ضرورت تو پوری کر، تیری ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں۔ وہ بیچاری چلی گئی، پھر جب اس کو کوئی صورت نظر نہیں آئی، دوبارہ آئی، سہبارہ آئی، اس نے پھر وہی اپنی حرکت ظاہر کی، وہ مان گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے تو منہ کالا کر، لیکن میرے بچے بھوکے میرے پاؤں میں جب بلکتے ہیں تو میں اس کو برداشت، ماں ہے نا، ماں ہے نا، عزت دار ہوتے ہوئے بھی جب اس کو کوئی صورت نہیں آئی، رضامندی تو ظاہر کر دی۔ جب یہ شخص قادر ہوا، خلوت میں چلے گئے، گناہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ کانپنے لگی۔ اس نے پوچھا کیوں کانپتی ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، اس کے جسم پر بھی کپ کپی طاری ہوئی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، 1000 درہم بھی دیا اور گناہ سے بھی باز آیا۔ دوسرا وہ تھا جو کھیتی باڑی کرنے والا مالک تھا، مزدور آیا اس کے پاس کام کرنے کے لیے، کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، مزدور اپنی دہاڑی لیے بغیر چلا گیا، جو غلہ اناج جو بھی اس کے ساتھ مزدوری طے ہوئی تھی وہ بھی نہیں لی اس نے وہ اناج اپنی کھیتوں میں زمینوں میں بو دیا، بیجائی کر دی۔
1 بوری سے 2 بوری ہو گئی، پھر جو وہاں سے حاصل ہوا غلہ اس کو پھر بیجائی کر دی زمینوں میں، عرصہ گزر گیا، وہ واپس آیا ایک دن مزدور، اس نے کہا یاد کر کسی موقع پر میں نے تیرے پاس دہاڑی پہ کام کیا تھا، میری مزدوری تیرے پاس رہ گئی تھی، میری مزدوری دے دے، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا یہ جتنے بھی اناج غلے کی بوریاں لگی ہیں یہ ساری تیری ہیں، لے جا۔ وہ حیران، اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میرا حق اتنا نہیں تھا۔ اس نے کہا میرا رب جانتا ہے، وہی جو تیرا حق تھا اسی کو کھیتوں میں زمینوں میں نے بویا تھا، وہ بڑھتا چلا گیا، میں تیری امانت رکھتا رہا، آج یہ سارا تیرا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا، تیرا حق میں نہیں لے سکتا، لے جا۔ تیسرا وہ تھا جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا تو بکریوں کا چرواہا، ولایت کے لیے کسی خاص نشانی کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہو۔ بکریاں چرا کر جب شام میں لوٹتا تھا تو اس قدر ماں باپ کا خیال رکھنے والا کہ اپنی اولاد، بیوی، بچوں سب کو پیچھے چھوڑ دیتا، پہلے ماں باپ بعد میں دوسرے۔ وہ دودھ نکالتا بکریوں کا، سب سے پہلے اماں ابا کی خدمت میں پیش کرتا، بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن دیر ہو گئی، اسے دیر سے لوٹا تو ماں باپ سو چکے تھے، دودھ نکالا بکریوں کا، پیالے بھرے، ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، جگہ بھی نہیں رہا کہ ان کو بے آرام کروں، یہ بھی مناسب نہیں۔ بچے اس کے دودھ مانگتے رہے، اس نے کہا نہیں، پہلے میرے ماں باپ، بعد میں تم۔ ساری رات پیالے لے کر کھڑا رہا، ان کی جاگ نہیں ہوئی، صبح ہو گئی۔ یہ ان تینوں کا عمل تھا۔ اللہ کے حضور ایک نے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی چچا زاد کے ساتھ گناہ نہیں کیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو میرے رب ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، روشنی آ رہی ہے لیکن اب بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ مزدور کی مزدوری میں نے اس کا حق نہیں کھایا، بلکہ اپنی محنت کو بھی شمار نہیں کیا، دیکھ بھال اسی طرح کرتا رہا جس طرح میں اپنے ذاتی چیزوں کی، کھیتیوں کی کرتا تھا۔ اگر یہ میرا عمل بھی تجھے خوش کرنے کے لیے تھا میرے اللہ، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے اس پتھر کو پھر اور ہٹا دیا، اب بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرے نے کہا میرے اللہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی فرما برداری، ان کی دیکھ بھال تیرا ہی حکم ہے، بار بار تو نے کہا، تیرا حکم سمجھ کے تیری رضا کے لیے اگر میں نے یہ عمل کیا تھا، میرا وہ عمل تجھے پسند ہے تو میرے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا، یہ تینوں باہر آ گئے۔ ان کے ساتھ کون تھا یہ فلم بندی کرنے والا؟ صرف اللہ، کوئی نہیں تھا، نہ ان کی باتیں سننے والا، نہ ان کے اعمال کے بارے میں جاننے والا، اللہ تھا۔ اللہ نے وہ باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے آگے محفوظ کر کے آگے امت تک پہنچایا۔ سبق کیا ملا ہے؟ کئی چیزیں ہیں جن کی جانب متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ مشکلات میں پکاروں کے لائق اللہ کی ذات ہے، مشکل سے نجات دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ والے کام کرے، اللہ کی رضا والے، اللہ اپنے بندے کا ضرور خیال رکھتا ہے، اللہ پھر جملے بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے زمانے کے لوگ تھے جن کا یہ واقعہ ہے، اللہ نے ان کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور ہم تک جو یہ واقعہ پہنچا ہے یہی سمجھانے کے لیے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، حقدار کو اس کا حق دے دینا اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، گناہ سے بچا لینا اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔
ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہی ان کی کرامت بنی۔ اگر ان کے اپنے اختیار میں ہوتی یہ کرامت تو اتنا بھاری پتھر وہ خود ہٹا لیتے، نہیں ہٹا سکے۔ کس نے ہٹایا؟ نجات کس نے دی؟ سبب اور ذریعے کے لیے بھی انہوں نے جو واسطہ دیا، اللہ کے حضور جو وسیلہ پیش کیا، وہ اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ یہ کام ہم نے آپ کی رضا کے لیے کیے تھے اور تیرے سوا ان کا جاننے والا کوئی نہیں ہمارے ان عملوں کا۔ اگر واقعی آپ کے پسندیدہ یہ اعمال ہیں تو میرے اللہ ہمارے ان اعمال کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی جوانی میں بالخصوص انسان بہت سارا الجھا ہوا ہوتا ہے، ذہن میں ماں باپ کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ خاص طور پر نوجوانوں سے درخواست کروں گا اللہ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی، ماں باپ کا خاص طور پر خیال رکھا کریں۔ اللہ جانے وہ کتنا دن ہماری خدمت میں ہیں، ہمارے سروں پر کتنا عرصہ ان کا سایہ ہے۔ اللہ ہم کو ان کی صحیح معنوں میں خدمت کر کے اللہ اپنی رضا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔